أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم 23واں پارہ ہے اور 23ویں پارے میں سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو معاشرے میں عرف عام میں مشہور ہے۔ ایک بات تو بڑی جامع معروف ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، اور وہاں اگر بغور پڑھا جائے تو یہ بات اس طرح مشہور ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین۔ اس حدیث کے من گڑت ہونے میں یہی جملہ کافی ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ من گڑت ہے، کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل کوئی نہیں ہوتا۔ یہی بات بنیادی بات جو اس کے اندر ہی شامل ہے وہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ عظمت والی بڑی ہی رفعت والی صورت ہے، جس طرح عام دوسری صورتیں ہیں، ہر ایک صورت ایک سے بڑھ کر عظیم شان والی ہے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورۃ یاسین جو ہے یہ مردوں پہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی روایت ضعیف روایت۔ یہ یوں سمجھیے اختصار کے ساتھ کہ جتنی بھی روایات ہیں کوئی ایک روایت بھی صحیح روایت نہیں ہے، لیکن عظیم اتنی صورت ہے، اس صورت کا شان اتنا ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کر قرآن کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم کے بعد 3 باتیں ذکر کی ہیں، بڑی اہم 3 باتیں ہیں۔ اس کی طرف توجہ دلانی مطلوب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا رہے ہیں کہ اے نبی میں اللہ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ایک قسم۔ دوسری قسم ہے علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، آپ رسول بھی ہیں اور آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب جو ہے نا قرآن، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ قسم اٹھائی اور 3 چیزوں کو بیان کیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پہلے اللہ نے 2 جماعتوں کا یہاں ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا اور جنتیوں کا، اور پھر اعلان فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ جہنمی الگ ہیں، جنتی الگ ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا، وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب صراط مستقیم جو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہر نمازی دعا کرتا ہے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک تو ہے بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کی طرف توجہ دیجئے۔ ایک تو ہے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہاں ہیں؟ صراط مستقیم پر۔ گویا کہ اللہ کے نبی کا جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم کا۔ اور دوسرا ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَنِعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ گویا کہ توحید اللہ کی عبادت کون سا راستہ ہے؟ یہ صراط مستقیم کا راستہ۔
اب صراط مستقیم ڈھونڈنے چلے ہو، اللہ سے دعا کرنے لگے ہو، تو صراط مستقیم کی پہچان کر لیجئے۔ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلتا، وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راستے پہ چلتا ہے، وہ بھی صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو آپ تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے، تو پھر خود ہی فرمایا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں، مسکرا کیوں رہا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام سے صحابہ عرض کر دیا، رسول اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، یہ رسول جانتا ہے مسکرانے کی وجہ کیا، ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں تبسم فرما رہے ہیں، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کل قیامت کے دن اللہ اور بندے کا جھگڑا جو ہے اس کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں، کہ انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انکار کر دے گا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے بندے یہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یہ کتاب زندگی تیری ہے۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا، میں آج مانوں گا، صرف اپنی بات کو ہی مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے آج کے دن ہم تیری زبان پہ مور لگا دیں گے، مور لگ جائے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ پھر قیامت کے دن اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اور قرآن حکیم کی دوسری آیات میں اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اور اس کا دل گواہی دے گا، اس کے کان گواہی دیں گے۔ گویا کہ پھر جب اللہ رب العزت اس کو زبان قوت گویائی دوبارہ دیں گے نا، پھر یہ ہاتھوں پہ لعنت کرے گا، اور تھوڑا ستیہ ناس ہو جائے تو پیروں کو، ہاتھوں کو ملامت کرے گا، تمہاری خاطر ہی تو دنیا میں جھوٹ بولتا رہا ہوں، تمہاری خاطر ہی تو میں یہ جرم کرتا رہا ہوں، تمہاری خاطر ہی میں سب کچھ کرتا ہوں، آج تم میرے خلاف ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے یہ اس صورت میں یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس دن پھر ہم قیامت کے دن ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، منہوں پہ مہر لگ جائے گی، اور ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ آگے سورۃ صافات ہے، اور سورۃ صافات میں ایک بڑا ہی خوبصورت قصہ ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہے، ایک لمبا عرصہ دعائیں کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ پہلا بیٹا جو تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ کا امر تھا، قرآن نے اس کو بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دینا تو صالح دینا، یہ دعا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہم نے خوشخبری دے دی کہ حلیم بیٹا دیا ہے تم نے، بیٹا بھی دیا ہے، وہ حلیم بردبار دیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خواب دکھایا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور خواب نبی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ انی عذبحک فانظر ماذا ترى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اب تیرا کیا حکم ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مشورہ؟ اچھا یہ کیوں پوچھا ابراہیم نے یہ سوال بیٹے سے کیوں کیا؟ یہ ایک نقطے کی بات ہے، ویسے ہی کہہ دیتے بیٹا ادھر آ، تجھے ذبح کرنا ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب پوچھنا بنتا ہی نہیں تھا، مشورہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، جب اللہ کا امر آ گیا پھر مشورہ کیوں؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام ایک جائزہ لینا چاہتے تھے کہ جس بیٹے کو میں نے اللہ سے دعائیں مانگ کر کیا ہے، جس کا اللہ نے کہا ہے اللہ بیٹا میں تمہیں دے رہا ہوں، اب ابراہیم وہ حلیم دے رہا ہوں، اب تقاضا تو کروں، جائزہ تو لوں کہ واقعی بھی حلیم ہے، واقعی بردبار ہے، واقعی ہی اللہ کی بات میں مطیع اور فرما بردار ہونے والا ہے۔ بیٹے نے پھر اسی وقت کہہ دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو تمہیں حکم دیا گیا ہے نا اس کو کر گزریے، رہی بات میری، ستجدنی ان قریب تم پاؤ گے، آپ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ، یہ ہے وہ بیٹا
جس کو دعائیں مانگ کر لیا تھا کہ اللہ صالح بیٹا دینا، تو اللہ نے بھی بیٹا حلیم دیا، اور اس کی علم یہ تھی کہ کہا ابا جان جو تو یہ نہیں کہا ابا تو بڈھا ہو گیا تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کبھی بچوں میں تو بیٹوں کو بھی کبھی نہیں کسی نے ذبح کیا ہے، یہ باتیں نہیں کی، کہا ابا جی کر گزرے۔ اللہ قرآن یہ کہتا ہے فلما اسلما، دونوں مطیع ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو انہوں نے لٹا لیا پہلو کے بعد۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ چہرہ نیچے کر لیا، آنکھیں بند کر لی، یہ باتیں نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جبین، جبین کہتے ہیں جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے، یہی کیفیت قرآن نے بیان کی۔ فلما اسلما، دونوں مطیع ہو گئے، دونوں فرماندار، دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ باپ جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں مطیع ہو گئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر آواز دی، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تیرا خواب پورا ہو گیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ، اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش کو چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، اور بہت بڑی یہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے پھر ایک ذبح بھیج دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ السلام علی ابراہیم، اللہ کی اوپر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہی قربانی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو تم ذبح کرتے ہو نا جانور، یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہوا وہ نعمت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی، اور جانور جو دمبے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا تھا۔ اللہ اکبر، اب یہ مینڈا کہاں سے آیا؟ بعض دفعہ یہ بھی بات ہوتی ہے، ایک نقطہ ہے بہرحال وہ اس کے حوالے سے میں بات کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا ہوا تھا نا، قربانی قبول ہوئی تھی، یہ کہ نہیں قبول ہوئی تھی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو جو قربانی قبول ہوئی تھی نا وہ اللہ نے جنت میں رکھ لی تھی، اس جنت میں رکھتے ہوئے قربانی کو اللہ تعالیٰ پالتے رہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی دمبا جو مینڈا تھا بھیجا تھا جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ بہرحال اللہ اکبر، آخری بات کرتے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر سورہ صاد ہے، اللہ اکبر، سورہ صاد میں 23ویں پارے کا ہم آخر میں چلتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے جو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک میت و انہم میتون، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہی مرنا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیان کے مطابق اگر زندہ رہنے کا اگر کسی کو حق حاصل ہوتا تو دنیا میں ایک ہی ہستی تھی اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب وہ عظیم ہستی اس دنیا میں نہیں رہی پھر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، پھر زندہ رہنے کا کوئی کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رہ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیابی اور کامرانی۔ اسی کامیابی اور کامرانی کے لیے آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنوں کی یہ بھی تڑپ ہے کہ اللہ اس جہنم سے ہمیں آزاد کر دے اور جنت کا اللہ ہمیں داخلہ نصیب فرما دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔